السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس پروگرام کو پورا دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر لیں۔ برداشت کری جا ان ای عظیم الشان پاک حسن زمیندار شامل تھایوں ای تکلیف پانچ ثواب زمیندار لکھا دی ایکڑو روزارے سے انتظار کرم عشق نغمے بہنے کا اقتدار دادا حکیم تخلیقوں میں بلا وفادہ تشکیل اس کا راجہ تشکیل وہاں کی چوکر اسمان محروم مدد تشکیل یا رحمن الدین تشکیل مدد تشکیل یا رحمن الدین تشکیل مدد تشکیل یا رحمن الدین تشکیل منبر پر اولا مفروض لائق سے تقریم شہزادہ مفتی بخش حضرت سید شاہ حسین بابا مدثر العالی وجملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤ و بہن السلام علیکم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، مچنا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے۔ آج کی یہ محفل جس عنوان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اسی مناسبت سے حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی
ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے جو بانیان محفل اور منتظمین محفل نے عنوان دیا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق۔ اسی مناسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پڑھی گئی۔ یاد رکھیں کہ محبت رسول اور عشق رسول یہ وہ خوبصورت عنوان ہے جس کے بغیر کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان مکمل ہونے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور علیہ السلام کا عشق دلوں کے اندر ہونا بے پناہ ضروری ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جو عاشقان رسول، عاشقان مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے وہ اب اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے آنے والی گفتگو کو بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ سنیں گے، اس لیے کہ سردی کے اس موسم میں اور ان حالات میں آپ دور دور سے چل کر آئے ہیں تو اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام۔ درود شریف پڑھ لیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بلند آواز سے درود شریف۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشینوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو کبھی بنتی ہے کبھی بگڑتی ہے، اس پہ ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مشین کبھی بھی بگڑ سکتی ہے، مشین 1000 بار بگڑے کوئی نقصان نہیں، انسان ایک بار نہیں بگڑنا چاہیے، اس لیے کہ 1000 بار مشین بگڑے گی۔ انسان اگر سدھرا ہے تو مشین کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان بگڑ گیا تو پھر کتنی مشینیں اچھی ہو اس سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ مشینیں بنتی بگڑتی رہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اس امت کو بگڑنے سے بچائے، اللہ ہم سب کے دلوں کو بگڑنے سے بچائے۔ ایک مرتبہ سب مل کر بلند آواز سے پھر درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ وہ عنوان ہے جو عنوان پہلے دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک امت مسلمہ اس عنوان کی بڑی اہمیت اور بڑی قدر کرتی ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس کچھ ہو اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو وہ انسان بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک امت مسلمہ کی کامیابی کا راز عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو حوصلہ تھا، مسلمانوں کے اندر جو ہمت تھی، مسلمانوں کے اندر جو طاقت تھی، مسلمانوں کے اندر جو قوت تھی، بھوکے پیٹ وہ بڑے بڑے میدان سر کر لیا کرتے تھے، ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے اور وہ جدھر جاتے تھے وہ علاقے کے علاقے فتح کر لیتے تھے۔ اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ ان کے سینے میں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ جل رہی تھی، محبت رسول کا جو چراغ روشن تھا، اس بنیاد پر وہ جدھر جاتے وہ فاتح بن جاتے، وہ کامیاب اور کامران ہو جاتے۔
اس لیے ہر دور کی ضرورت عشق رسول ہے، ہر دور کی ضرورت محبت رسول ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور صحابہ کرام کو اس کا احساس تھا، صحابہ کرام بار بار اس کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے محبت رسول کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے۔ وہ عرب ہونے پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے نسب پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے علم پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے تقویٰ پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی عبادتوں پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی ریاضتوں پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی دولتوں پہ فخر نہیں کرتے تھے۔ اگر انہیں فخر تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی پہ فخر تھا، اگر انہیں فخر تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت پہ فخر تھا۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ اللہ اکبر تہامہ کی وادیوں سے جب سیدنا فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو گزرنے کے بعد آپ نے گزرتے ہوئے کیا دیکھا کہ اللہ اللہ وہ تہامہ کی چراگاہ ہے جو پہاڑیوں کے درمیان تھی، اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاروق اعظم رونے لگے، روتے ہوئے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین تہامہ کی وادیوں کو دیکھ کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا وہ دور یاد آ گیا ہے، اپنا ماضی کا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ اللہ اکبر! جب میں نوجوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا تو میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا اور وہ گاہے بگاہے دیکھنے کے لیے آتا تھا کہ عمر جو ہے وہ صحیح طور پر اونٹوں کو چرا پا رہا ہے کہ نہیں چرا پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ عمر ایک کام کرو، چند اونٹوں کو ایک قطار ملا کر کے کھڑا کر دو۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک اونٹ پکڑا اور اس کو کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد جب دوسرا اونٹ پکڑنے کے لیے گیا اور اس کو پکڑ کے لایا تو پہلا اونٹ بھاگ گیا، پہلے کو پکڑتا ہوں تو دوسرا بھاگ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتا ہوں تو پہلا بھاگ جاتا ہے۔ میرے باپ نے میرے سینے پہ مکہ مارا اور کہا خطاب کے بیٹے تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تو دو اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر سکے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں رونا اسی پہ آ رہا ہے جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت نہیں ملی تھی عمر دو اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ مصطفیٰ کی غلامی کیا مل گئی ہے؟ 3 بر اعظموں کو میں نے قطار میں کھڑا کر دیا۔ دنیا کی کامیابی کا راز مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت ہے، حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ ذلیل چیزوں کو بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت مل جائے پھر وہ ذلیل نہیں رہتی، وہ عزت دار ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دیکھو انسان کی جوتیاں جو ہے آخر چمڑے ہی کی تو بنتی ہے۔ اللہ اللہ! کسی بھی انسان کی جوتی مسجد کے باہر اتاری جاتی ہے، کسی بھی انسان کی چپل مسجد کے باہر اتارے جاتے ہیں، لیکن قربان جائے ایک نال ہے جسے نالین مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ ممبروں پہ لا کے رکھی جاتی ہے۔ آخر اس چمڑے کی جوتی میں کیا کمال ہے کہ اور جوتیاں باہر ہے اور یہ ممبر رسول پر ہے؟ تو وجہ یہ ہے اس کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے۔ میں تو چمڑے کی، لیکن اللہ نے اس کو اتنی عزت عطا کر دیا ہے اب یہ مسجد کے ممبروں پہ رکھی جائے گی، مسجدوں کے محرابوں میں رکھی جائے گی، اس کو ادب کے ساتھ سر پہ رکھا جائے گا۔ اور کسی کی جوتی کو اٹھا کر پھینک دو، کوئی حکم نہیں آتا، لیکن فتاوی عالمگیری میں موجود ہے کہ اگر حضور کی نالین کی کوئی توہین کر دے، ہندوستان کے 500 متبحر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو نالین رسول کی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، حضور کی نالے پاک کی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بھی مسلم امہ کو عروج ملا تھا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، اور آج بھی مسلم امہ کو عروج ملے گا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ دیکھو، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ہے ہی ایسے
کہ ان سے عشق کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ آپ دیکھیں، اگر عشق کرنے کے لیے انسان کچھ اصول بناتا ہے، کچھ ضابطے بناتا ہے کہ چلیں جس سے محبت کرنی چاہیے، جس سے عشق کرنا چاہیے، تو پہلے نمبر پر انسان بیوٹی کو، حسن کو، خوبصورتی کو اہمیت دیتا ہے کہ جس میں بیوٹی ہوگی، جس میں خوبصورتی ہوگی، اس سے محبت کی جائے گی۔ اگر انسان دنیا بھر کے یہ اصول بنا چکے ہیں کہ محبت کسی سے کی جائے تو حسن کی بنیاد پر، اب حسینوں کی دنیا تلاش کیجئے، حسن والوں کی کائنات تلاش کیجئے کہ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا کس کو گیا ہے۔ تو قربان جائیں، اگر صرف حسن کی بنیاد پر بھی کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو پہلا نمبر اگر کسی کا ہے کائنات حسن میں تو آمینہ کے لال اور عبداللہ کے لخت جگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائی کہ کائنات میں کسی انسان کو وہ خوبصورتی دی ہی نہیں گئی ہے۔ آئیے ذرا حسن والوں کی خبر لیجئے، کہتے ہیں حسن والے مغرور ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے، اسٹڈی کر لیجئے، اللہ اکبر، مال آتا ہے تو انسان کے پاس غرور آتا ہے، اللہ اکبر، علم آتا ہے تو انسان کے پاس غرور آتا ہے، دولت آتی ہے انسان کے پاس غرور آتا ہے، حسن آتا ہے انسان کے پاس غرور آتا ہے۔ اللہ اللہ، کتنے حسن والے ہیں، حسن کی بنیاد پر لوگوں نے قتل کرائے، حسن کی بنیاد پر لوگوں نے بے ایمان کیا، حسن کی بنیاد پر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، حسن کی بنیاد پر باپ سے بیٹے کو جدا کر دیا، حسن کی بنیاد پر بیٹے کو باپ کا نافرمان بنا دیا، حسن کی بنیاد پر اللہ اکبر بت پرستی تک لے گئے لوگ۔ اللہ اللہ، کیا آپ کو نہیں پتا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جو اختلاف پیدا ہوا، سگے بھائیوں کے اندر جو پہلی جنگ ہوئی ہے وہ حسن کی بنیاد پر ہوئی ہے، باپ بیٹے کا نافرمان ہوا ہے، حسن کی بنیاد پر ہوا ہے، کسی کے حسن کا شیدا ہوا تو باپ کا نافرمان ہوا کہ نہیں بیٹا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، پھر اللہ اللہ، ایک دوسرے کا جو قتل ہوا ہے وہ پہلا قتل تو حسن کی بنیاد پر ہوا ہے، تو دنیا نے کہا حسن والوں سے اللہ بچائے، اللہ اکبر، کہ یہ لوگ قاتل بھی ہیں، یہ لوگ ڈائل بھی ہیں، یہ لوگ مغرور بھی ہیں، یہ باپ کے نافرمان بنانے والے ہیں۔ حسن کی بنیاد پر کوئی پاگل ہوا ہے، حسن کی بنیاد پر کوئی شہر بنا ہوا ہے، یعنی کسی حسن والے پہ دل آ گیا تو کسی کو پاگل کر دیا گیا، کسی کو شہر بدل کر دیا گیا، کسی کو جیل کی سلاح کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ حسن والوں کی کائنات ہے، لیکن قربان جائے اور حسن والوں میں اگر کوئی دل دے بیٹھے تو کوئی پاگل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے آقا کو وہ حسن عطا کیا ہے، اگر پاگل پہ نظر پڑ جائے تو اسے بھی شفا ملتی ہے۔ کہتے ہیں حسن والے قاتل ہوتے ہیں، قتل کرواتے ہیں جیسا کہ تاریخ میں ہے، لیکن میرے آقا کے حسن کی برکتیں یہ ہے کہ صدیوں سے لڑنے والوں کو میرے سرکار نے اپنے حسن کی خیرات دے کر کے آپس میں دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، عقد مواخات قائم فرما دی تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں حسن والے بڑے مغرور ہوتے ہیں، کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، مگر قربان جس کے حسن کا اللہ بھی پسند، جس کے حسن کو اللہ بھی پسند کرتا ہو، جس پر اللہ بھی پیارا ہو، اللہ اکبر، جس کے حسن کو اللہ رب العزت محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی صورت، خدا بھاکی صورت ہو، ان کی ملاحت کو قدرت بھی پسند کرتی ہو، اندازہ فرمائیں اس حسن والے مصطفیٰ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا، اگر میرے آقا سے کوئی مسافہ کرتا تو جب تک کہ مسافہ کرنے والا اپنا ہاتھ نہیں چھڑا لیتا تھا اس وقت تک مصطفیٰ جان رحمت کی کبھی اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے۔ اگر حضور سے کوئی ملنے کے لیے آتا تو جب تک ملنے والا واپس جاتے ہوئے حضور علیہ السلام کی طرف پیٹ نہیں کرتا اس وقت تک حضور بھی اس کی طرف پیٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ نے محبوب کو حسن کیسے دیا؟
اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں. دیکھو حضرت یوسف کے پاس بھی حسن تھا, مصطفیٰ جان رحمت کے پاس بھی حسن ہے, لیکن جناب یوسف علیہ السلام کا حسن وہ تھا جب آپ چلتے تھے تو گلیاں روشن ہو جاتی تھی. مصطفیٰ جان رحمت چلتے تھے, حضرت یوسف چلے تو گلیاں روشن ہو جائے, اور مصطفیٰ جان رحمت چلے تو لوگوں کے دل منور اور روشن ہو جائے. پھر اس کے بعد دیکھیں حسن یوسف کو دیکھنے والوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی. حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی, اور میرے نبی کی انگلی کو دیکھ کر چاند کے ٹکڑے ہو گئے. حسن یوسف دیکھا تو انگلیوں کے ٹکڑے ہو گئے, حسن یوسف دیکھا تو انگلیوں کے ٹکڑے ہو گئے, نبی کی انگلی دیکھا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے. حضور کے حسن کا حال یہ. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے زیادہ کبھی کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا. امام اہل سنت فرماتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اور جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. ایک خاص بات ہے, کوئی حسن والا اپنے حسن سے کسی کو حسن والا بنا نہیں سکتا, لیکن یہ حسن مصطفیٰ کا جلوہ ہے کہ حضور نے جس کو چاہا حسن والا بنا دیا. اس سلسلے میں علامہ عبدالرحمن جامی ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے اور پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات سے فرمایا علی جاؤ, دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے, اس کو بلا کر کے لاؤ, اس کے پاس پانی ہے. اللہ اکبر, مولا مشکل کشا مولا کائنات اس پہاڑ کی طرف گئے. حالانکہ صحابہ میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی ہماری طرح بشر ہے, وہ پہاڑ کے پیچھے کی خبر آپ کو کیسے پتا. اللہ اکبر, اس لیے کہ وہ صحابی تھے صحابی. اللہ اکبر, انگریزوں کی میز سے انہوں نے مسلک نہیں لیا تھا, انہوں نے مسلک اصحاب صفا کے چبوترے سے لیا تھا, مصطفیٰ جان رحمت سے لیا تھا. اس لیے وہ نبی کے غیب کے منکر نہیں تھے, بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب نہ مانتے تھے. مولا کائنات گئے تو کیا دیکھا کہ اللہ اکبر, پہاڑ کے پیچھے سے ایک حبشی جا رہا ہے, اس کو روکا اور فرمایا چل تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں. حبشی نے کہا مجھے جلدی ہے, میں پانی لے کر کے جا رہا ہوں, اگر میں نے تاخیر کی تو میرا آقا مجھے مارے گا. تو سرکار علی پاک نے کہا میرے آقا نے بلایا ہے تجھے چلنا ہوگا. اس نے کہا کہ تاخیر ہوگی تو میرا آقا مارے گا. آخرکار مولا کائنات نے اس کو رضامند کر لیا. اور جب وہ غلام آیا تو آپ جانتے ہیں جو حبشی لوگ ہوتے ہیں ان کا رنگ کالا ہوتا ہے, بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, موٹے موٹے ہوتے ہیں, دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں. بظاہر انسان بہت خوبصورت نظر نہیں آتا, وہ بھدا سا غلام نظر آ رہا تھا. وہ آیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مشکیزے سے کچھ پانی کٹورے میں ڈالو. اس نے کہا میرا پانی کم ہو جائے گا. آقا نے فرمایا کم نہیں ہوگا, تم کٹورے میں ڈالو. اس کے بعد اس نے کٹورے میں ڈالا. کٹورے میں ڈالنے کے بعد میرے سرکار نے اپنا ہاتھ اللہ اکبر اس کٹورے کے اندر رکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا آؤ اور تم پیاسے تھے نا, پانی لے جاؤ, اپنی سواریوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ, اپنے سوکھے مشکیزے بھر لو. وہ حبشی یہ منظر دیکھتا رہا, بظاہر چھوٹا سا کٹورا, اس میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ اور حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل رہے تھے. صحابہ کرام پی رہے تھے, صحابہ کرام جو ہے اپنے مشکیزوں کو بھر رہے تھے, صحابہ کرام جو ہے اپنے اونٹوں کو, اپنے گھوڑوں کو, اپنے کھچروں کو پانی پلا رہے تھے. جب سب پی چکے, پلا چکے, پیٹ بھر چکے, مشکیزیں بھر چکے, تو آقا نے اس غلام کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا پانی لے اپنے مشکیزے میں, اور جتنا کم ہوا تھا اس کو بھی بھر لے. اس نے واپس پانی مشکیزے بھر لیا اور آقا علیہ السلام کو دیکھتا رہا, اور دیکھا تو دل سے شیدا ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا محمد ہوں, اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے دعوت دی, وہ مسلمان ہو گیا. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ, اس لیے کہ غلاموں کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی آقا سے دھوکے سے بھاگ کے نکل آئے. واپس اپنے آقا کی طرف جا, اور وہ اجازت دے تو پھر آنا. اس نے کہا آقا
اب جاؤں گا تو وہ مجھے مارے گا، وہ مجھے پیٹے گا، اور میں اگر ان کو کہوں گا کہ میں آپ سے ملا ہوں تو نشانی کیا بتاؤں گا؟ میرے کریم آقا نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، تو چہرے پہ پھیرا تو چہرہ پہلے سیاہ تھا حبشیوں کی طرح، لیکن جب چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ چاند، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، جب وہ لوٹا تو لوٹنے کے بعد جب اس نے پانی کا مشکیزہ پیش کیا تو اس کے آقا نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں غلام ہوں۔ کہا تو میرا غلام نہیں ہو سکتا، میرا غلام تو حبشی تھا، تو عربی ہے۔ کہا واللہ میں عربی نہیں حبشی ہوں، لیکن ایسے چمک والے سے نسبت ہو گئی ہے کہ اس نے مجھے بھی چمکا دیا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والا۔ کسی حسین میں یہ قوت نہیں، کسی حسین میں یہ قوت نہیں کہ وہ دوسرے کو حسین بنا سکے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے کہ حضور نے جس کو چاہا اس کو عطا کر دیا۔ یہاں پر مجھے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک فکر یاد آتی ہے کہ انہوں نے گزشتہ صدی میں عشق مصطفیٰ کے کیسے پودے لگائے، عشق مصطفیٰ کو کیسے عام کیا۔ اس مرد قلندر کا احسان ہے ہند بر صغیر کے مسلمانوں پر کہ ان کے دلوں کی چنگاری کو انہوں نے شعلہ جوال بنا دیا۔ یہ جو ابھی آپ نے سنا نا کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، تو کسی نے پہلے سوال کیا تھا بہت پہلے کہ پانی میں سب سے بہتر پانی کون سا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جب اہل سنت کے امام 14ویں صدی کے مجدد کی باری آئی تو آپ نے فرمایا پانی میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ نصیب والوں نے پیا، نصیب والوں نے پیا، لینے والوں نے لیا۔ اب کوثر تو مل سکتا ہے، لیکن جن کا مقدر تھا مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی پینا، وہ مقدر والے پی چکے، افسوس اب وہ پانی کہاں نصیب۔ اس لیے پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ اسی لیے خود ہی بیان کرتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری و ہوا، اور کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، رشتے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنی چاہیے، کسی سے عشق کرنا چاہیے، تو سب سے زیادہ حسن اللہ نے جس کو دیا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ بالفرض اپنے محبوب پر قرآن نازل نہ بھی کرتا تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا تھا کہ جو چہرہ دیکھتا وہ چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتا۔ بلکہ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں، اختصار سے کہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے بہت پہلے کہیں بیان کیا ہے، لیکن یہ اختصار سے کہتا ہوں۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت ہیں؟ غور کریں آپ، سوال کرنے والی ہماری اماں جان پر بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کیا سوال کیا آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف؟ جواب کیا تھا؟ کیا تھا جواب؟ سیدھا سا جواب تھا میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ لیکن حضور کی ایک خاص بات ہے، حضور نے اپنی زندگی میں میں نہیں کہا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو میں کہنا پسند نہیں کیا۔ اور یاد رکھنا جب تک انسان کے اندر میں ہے اس وقت تک انسان چاہے تہجد پڑھے، چاہے قرآن پڑھے، چاہے روزے رکھے، اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ جب تک انسان اپنی میں کو ختم نہ کرے اس وقت تک کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس دن میں ختم ہو جائے اس دن ایک سجدہ بھی اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شیطان کس سے مارا گیا؟ میں سے مارا گیا۔ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کی میں نے اس کو تباہ کیا، اس کی میں نے، اسی لیے کسی
کے کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی. بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے. بکری کہے میں آواز اس کی کیا نا میں کہتی ہے نا. بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے. مینا کہے میں نہ تو سب کے من کو بھائے. مینا کہے میں نہ سب کے من کو بھائے. اور بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے. یہ میں ختم ہو. آج انسان سوچتا ہے میں بہتر ہوں. یہ میں بھی کیا جھگڑا ہو رہا ہے. میں کچھ نہیں. حضور علیہ السلام سے آپ زیادہ خوبصورت ہیں. یہ حضرت یوسف جواب سنیں. جواب بھی دیا اور میں سے بھی بچے. آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے حسن میں نمک ہے. جواب دیکھیں میرے حسن میں نمک ہے. توجہ آپ کی میرے حسن میں نمک ہے. نمک کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے دو چیزیں بیان کی جاتی ہے. تشبیہ دو ہے اس کی. ایک تشبیہ تو یہ ہے اس کی یہ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ہم لوگوں کو کبھی دعوت دی, علماء کو دی, مشائخ کو دی, سادات کو دی, پروفیسرز, انجینئرز, ڈاکٹرز, آپ نے بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو بلایا اور دل میں خیال کیا آج میں نے کھانا ایسا بنانا ہے کہ ایسا کھانا ان لوگوں نے کبھی نہ کھایا ہو. تیل کی جگہ آپ نے دیسی گھی ڈالا. مسالے آپ نے گجرات کی بجائے ممبئی سے منگائے, سعودی سے منگائے, جہاں سے دل چاہا وہاں سے منگائے. باورچی آپ نے ایک کی بجائے 101 بلا لیے کہ سب کے مشورے سے قیمتی کھانا بننا ہے اور اتنا لذیذ کہ کبھی کسی نے نہیں کھایا. اور واقعی کھانا بنا بھی ایسا کہ کھانا پک رہا تھا تو کئی محلے اس کی خوشبو سے معطر تھے. لیکن جیسے ہی کھانا رکھا گیا لاکھوں کے مسالے, لاکھوں کی چیزیں, لاکھوں کے آئٹم سب ڈال دیے گئے. لیکن کسی باورچی نے کہا یہ نمک کی اوقات کیا ہے, بڑا سستا ملتا ہے. سارے مسالوں میں سارے جو چیزیں جتنی ڈالی جاتی کھانے میں سب سے سستا نمک ہے. ہم نے نمک نہیں ڈالنا بلکہ سب ڈالنا. بولیں سب لذیذ سے لذیذ مسالے ڈالے. جب کوئی منہ میں لقمہ ڈالے گا تو کنکیوں سے اشارہ کرے گا کھانا بڑا اچھا ہے لیکن مزہ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کھانے میں نمک نہ ملے کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا. جب تک کھانے میں نمک نہ ملے اس وقت تک کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا. بلا تفصیل حضور فرما رہے عائشہ تم حسن یوسف کے بارے میں پوچھ رہی ہو, میرے حسن میں نمک ہے. نمک جیسے نمک ملائے بغیر کسی کو کھانے میں لذت نہیں آ سکتی, ویسے میرا حسن ملائے بغیر کوئی حسن والا بن نہیں سکتا. اللہ نے جس کو بھی حسن دیا ہے میرے حسن کی خیرات عطا کی ہے. اگر یہ پھول کے اندر جو ہے وہ خوشبو ہے, یہ پھول کے اندر حسن ہے, یہ پھول میں جمال ہے تو اس کو میرے نور کی خیرات دی گئی ہے. اسی لیے امام کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. یہ جو چاند چمک رہا ہے حضور کے حسن کی خیرات, یہ انبیاء کرام چمک رہے ہیں حضور کے حسن کی خیرات. جس کو بھی حسن ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے صدقے میں ملا ہے. اور دوسری بات نمک کی خاصیت ہے 50 کلو شکر ڈالیں آپ کھیر کے اندر اور 1 کلو نمک ڈالیں, نمک جہاں رہے گا بتائے گا کہ میں ہوں. نمک جہاں رہے گا بتائے گا میں ہوں. یعنی وہ سب پہ غالب رہتا ہے, جہاں رہتا ہے سب پہ غالب رہتا ہے. قربان جائیں حضور فرماتے میرے حسن میں نمک ہے, یعنی جیسے نمک ہر کھانے پر غالب رہتا ہے ویسے میرا حسن سب کے حسن پر غالب آ گیا ہے. اسی لیے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا چاند نہ آئی میرے دیدار کی تاب, سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. اس نے مصطفیٰ پر کیا کیا بیان کرے, لیکن اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جائے کوئی ایسا اخلاق والا تو لاؤ. ایک بار میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں,
نہیں پیش کر سکتا کوئی، تاریخ میں کوئی نہیں پیش کر سکتا یہ اخلاق۔